اگر ایک آدمی 60 سال کی عمر پا رہا ہے، وہ روزانہ 8 گھنٹے سو رہا ہے، تو پوری زندگی میں 20 سال سونے میں گزارتا بیچارہ۔ 60 سال میں سے 20 سال کیا ہو گئے؟ سونے میں چلے گئے۔ اب رہے کتنے سال اس کے پاس؟ 40 سال اس کے ہے۔ 40 سال میں بھی وہ پیدا ہوتی نماز پڑھنا شروع نہیں کرتا۔ شعور آنے کے لیے، سمجھ آنے کے لیے، جذبے سے پڑھنے کے 15 سال تو چلے جاتے اس کے۔ ایک 15 سال چلے جاتے، 40 میں اگر 15 محنت کرے تو 25 سال رہ گئے ہمارے۔ ان 25 سالوں میں اگر کوئی آدمی روزانہ 2 گھنٹے نماز کے لیے نکالتا ہے، تو بھی 25 سال کی مدت میں 2 سال چلر مہینے ہی وہ عبادت کر رہا ہے۔ پوری 25 سال شعور کی زندگی میں ہر دن 2 گھنٹے اگر عبادت نکالتا ہے، تب بھی 2 سال چلر مہینے وہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے۔ تو گویا اگر میں 60 سال کے بعد مر جاؤں، اللہ کے پاس جاؤں، تو اگر مجھ سے پوچھے کہ اے بندے تو نے میری خاطر کیا کیا، اگر فرشتے حساب بتائیں گے، اگر میں ہر دن 2 گھنٹے نکالتا رہا، تب بھی اللہ کے سامنے حساب جائے گا، اے اللہ یہ تیرا بندہ نور الدین عمری ہے، یہ 60 سال اس کو عمر عطا کیا، اس نے جو ہے بس 2 سال چلر مہینے عبادت کر کے تیرے پاس آیا ہے۔ 60 سال کی زندگی میں میری خاطر سے 2 سال جیتا رہا، 58 سال اپنی خاطر جیتا رہا، انجام اللہ کے ہاتھ میں دوست۔ کے گھر کی تعمیر میں کتنا حصہ لیتا ہے بندہ؟ ایک معمولی ایک پرندہ ہے، وہ پرندے کا جو گھونسلہ ہے نا، اس گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے، تو اللہ اس بندے کو جنت میں گھر کی خوشخبری سناتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی میں کم سے کم 10 روپے تو ڈالوں گا انشاءاللہ، 10 روپے کم سے کم میں ڈبے میں ڈالوں گا انشاءاللہ، جو اللہ توفیق مجھے دے گا ضرور ڈالوں گا انشاءاللہ۔ یہ نیت کر لو آپ انشاءاللہ، اور کام بڑے بڑے مت کرو، چھوٹے چھوٹے کام سٹارٹ کرو۔ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے، چھوٹی نیکی کرنے سے بڑی نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بڑی بڑی نیکی کرنا سوچیں گے نا، مان لو خدا کس کے ہاتھوں سے نکلا ہوا کام کیسا قبول ہوتا نہیں معلوم میرے دوست۔ ہر ایک سے کام کروائیں، ہر ایک کو آگے بڑھائیں ماشاءاللہ، اور یہ مزید تعمیر ہو رہی ہے انشاءاللہ، بڑے بڑے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ بستی میں جو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حصہ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں سب سے زیادہ پیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا صحابی نے، اے اللہ کے رسول دنیا میں سب سے پیارا مقام اللہ کے پاس کون سا ہے؟ اللہ کو بس اللہ کا پیارا مقام کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن جبرائیل آئیں گے تو پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں وحی لے کر، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے پیارا مقام اللہ کے پاس کون سا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا اے اللہ کے رسول جس طرح آپ کو نہیں پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا، میں اللہ سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کا سوال ہے ای البلاد احب الی اللہ، اے اللہ تیرے دربار میں تیرے پاس سب سے پیارا مقام کون سا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے پاس سب سے پیارا مقام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ جواب کافی تھا، جواب ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے ایکسٹرا جواب دیتے ہوئے کہا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، دنیا میں سب سے بدترین اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو وہ بازار ہے۔ کہا وہ بازار جہاں جانے کے بعد انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ بازار جہاں پر جانے کے بعد انسان حلال حرام کو بھول جاتا ہے، وہ بازار جس میں جانے کے بعد نمازوں کو بھول جاتا ہے، وہ بازار جس میں جانے کے بعد انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ بازار سب سے بدترین جگہ ہے۔ لیکن بازار میں جانے کے بعد اللہ کو یاد رکھنے والا، بازار میں جانے کے بعد نمازوں کو یاد رکھنے والا، بازار میں جانے کے بعد حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا، وہ اس زمرے میں نہیں آ سکتا، وہ بدترین مقام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر بھول جائے پھر بدترین مقام ہو جاتا ہے۔
یہ مقام جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسا مقام ہے، اس مقام سے محبت کرنے والا، اس مسجد سے محبت کرنے والا، اس مسجد میں بار بار آنے والا، اس مسجد میں بیٹھنے والا، اس مسجد میں تلاوت کرنے والا، اس مسجد میں سو جانے والا، وہ کل قیامت میں عرش کے سائے تلے جگہ بھی پانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دینے والا ہے، عرش کے سائے تلے جگہ دینے والا ہے۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں وہ خوش نصیب بندہ ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے، بار بار مسجد کو آنا چاہتا ہے، مسجد میں آ کر اذان دینا چاہتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، مسجد میں آ کر لیٹنا چاہتا ہے، مسجد میں آ کر ذکر کرنا چاہتا ہے، مسجد میں آ کر مسجد کی صفائی کرنا چاہتا ہے، قلبہ معلق بالمساجد، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ اتنا پیارا مقام ہے۔ اسی پیارے مقام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل تطہر فی بیتہ ومضى إلى بیت من بیوت اللہ، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھ کر وہ سنتا ہے الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اذان سنتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، نیند کو ختم کر دیتا ہے، کام کو چھوڑ دیتا ہے، شٹر کو بند کر دیتا ہے، کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ من تطہر، جو آدمی گھر میں وضو کر کے نکل پڑتا ہے، اور کدھر نکلتا ہے؟ مسجد کو نکل پڑتا ہے۔ کانت خطواتہ، جتنے قدم چل کر اپنے گھر سے مسجد کو آئے گا، احداہا، ایک قدم اٹھاتا ہے، تحط خطیئہ، ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، ودوخرا، اور ایک قدم اٹھاتا ہے، ترفع درجہ، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو 500 قدم چل کر آئے تو 250 گنا معاف، 250 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر واپس لوٹ کر نماز سے بعد ہو کر گھر کو پیدل جاتا ہے، پھر 500 قدم چل کر جاتا ہے تو 250 گنا معاف ہو جاتے ہیں، 250 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مسجد کو حاضر ہو رہا ہے، نماز پڑھنے پیدل آ رہا ہے، تب بھی ہر قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں۔ دوست، کتنا بڑا مقام ہوگا! اس قدر بڑے مقام کی تعمیر میں لوگ اپنا 10 روپیہ لگاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی۔ 100 روپے لگاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی۔ 1000 روپے لگاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی۔ 1,00,000 روپے لگاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ جن کا پیسہ خوش نصیب ہے وہ مسجد میں لگتا ہے، جن کا پیسہ خوش نصیب ہے وہ مسجد کے کام آتا ہے۔ اور یہ مقام ایسا مقام ہے، اس مقام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، اور سارے کے سارے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، فرشتے کتنے ہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ گھر کتنا عظیم گھر ہے جس کی پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں دوست، ہم ایرو غیرو لتو خیرو للو پنجو سے مطلب دعا کرو، مطلب دعا کرو، مطلب دعا کرو، دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ عمرے کو جا رہا ہے بھائی دعا کرنا، حج کو جا رہا ہے بھائی دعا کرنا، داڑھی والا دکھا بھائی ذرا دعا کرنا، مولوی صاحب ملے ذرا دعا کرنا، امام صاحب ملے دعا کرنا۔ اللہ ہماری دعا قبول کرتا نہیں کرتا کوئی گارنٹی نہیں، بتا سکتے آپ؟ میں نے یہ عمرہ کرنے والے سے ریکویسٹ کیا
वो दुआ पक्का करे तो गारंटी है? नहीं दोस्त, कोई गारंटी नहीं है। और कबूल होगी कोई गारंटी है? ऐसा भी नहीं हो सकता है। हम आम इंसानों से दुआ की दरखास्त करते रहते हैं, लेकिन ऐसी मखलूक ला यासून अल्लाह, जो अल्लाह कभी नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करने वाला है। ऐसी मखलूक दुआ करने तैयार बैठी हुई है, उन लोगों के तो पहले सफ में आकर बैठ जाते हैं। साहबा कराम ने पूछा, वाला सफ सानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पहली सफ के बारे में तो कह दिया कि उनको फरिश्ते दुआ करते हैं, दूसरी सफ में बैठने वालों का क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फिर वही पहली बात कही। फिर साहबा कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल दूसरी सफ में बैठने वालों के बारे में क्या होगा? नबी ने पहले सफ के बारे में कहा। फिर तीसरी मर्तबा साहबा कराम ने इसरार करके पूछा, उसके बाद बैठने वालों का क्या होगा? तब आपने कहा, वाले सानी ठीक है, जाओ दूसरे सफ वालों को भी वो दुआ मिल जाएगी। घर ऐसा है जहाँ पहली सफ में बैठने वालों के लिए अजीब जो है अजीम खुशखबरी, दूसरे सफ में बैठने वालों के लिए अजीम खुशखबरी। वन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनिस सुफूफ। प्यारे नबी ने फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाज़िल करता है, सारे फरिश्ते बरकत की दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो मस्जिद में आकर राइट साइड बैठ जाते हैं। सीधी जानिब बैठने से डबल दुआ, पहली सफ में बैठने की दुआ, सीधी जानिब बैठने की दुआ, पैदल चलकर आने का अजर। और फिर अगर कोई आदमी इसी मस्जिद में बैठकर जो है यानी फजर में आकर बैठ जाता है, सलाम फेरे बैठ जाता है और सूरज शुरू होने तक अगर वो बैठ जाए तो हर दिन सुबह में वो हज और उम्रे का सवाब लेकर अपने घर को जाता है। माशाअल्लाह, कितने खुश नसीब हैं वो लोग। फजर में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इशराक तक बैठते हैं, दो रकात इशराक की नमाज पढ़ कर जाते हैं तो अपने घरों को जाने वाले हज और उम्रे का सवाब लेकर जाते हैं। हम जिंदगी में बार बार शिकायत करते हैं, अल्लाह हमको तू दरबार बुला ले, अल्लाह तू हज करा दे, उम्रा का दुआ करते, ठीक है दुआ करो, लेकिन वो सवाब जो हासिल करना चाहते हो ना, या तो हर दिन मिलने वाला है, या तो हर दिन यहाँ पर पड़ा हुआ है। बंदे हैं जो इस तरह के घरों की तामीर करते हैं। याद रखना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाव मस्जिद से था। वो जब कभी परेशान हो जाते मस्जिद में आ जाते थे। साहबा कराम का ताल्लुक मस्जिदों से था, आइम्मा कराम का ताल्लुक मस्जिदों से था, ताबईन का ताल्लुक मस्जिदों था। यहाँ पर सारी की सारी तालीम मस्जिद में हुआ करती थी। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला कहाँ के फारिग हैं? मस्जिद नबवी के। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लाखों सहाबा कहाँ के जो है तरबियत याफ्ता हैं? इसी मस्जिदों के वो तरबियत याफ्ता हैं, इसी मस्जिदों से उन्होंने तालीम हासिल कर ली। गोया मस्जिद मोमिनों के लिए सबसे बड़ा घर है। यहाँ आने वालों, ये मस्जिदें इंसान के अंदरूनी तरबियत भी करती हैं, जाहिरी तरबियत भी करती हैं। यहाँ आने वाला पाक साफ होकर ही आता है। सिगरेट आकर अंदर बंदा नहीं पीता, गुटखा खाने वाला यहाँ नहीं आता और शराब पीकर अंदर नहीं आता। यानी ये घर पाक और साफ लोगों को ही अपने अंदर लेता है। शिर्क से पाक यहां पर अंदर आदमी आता है और रूहानी तौर पर भी तब्दीली, जिस्मानी तौर पर भी तब्दीली, ख्यालात भी उसके जो है बदले हुए यहां आ जाता है। बंदा पुरसुकून हो जाता है। यहां आने के बाद अगर कोई बेचैन हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसे कुछ छीन लेना चाहता है, अल्लाह छीन लेना चाहता है। याद रखना दोस्त, अगर अल्लाह ताला अपनी रहमत को छीन लेता है तो सजदे की तौफीक अल्लाह छीन लेता है। अगर किसी से सजदे की तौफीक छीन ले, वो दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है। बड़ भला उसके पास बंगला है, भले उसके पास 5-6 कार है, भले उसके पास जमीनों के अंबार है, भले उसका कारोबार फैला हुआ है, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, लेकिन अगर किसी से अल्लाह ने सजदे की तौफीक छीन ली तो समझो वो दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है। लेकिन यहां पर बंदा आने के बाद सजदा करता है, अल्लाह के सामने रुकू करता है, वो सजदा करता है, गिड़गिड़ाता है और सब कुछ यहां पर बंदा अल्लाह से मनवाने आता है। तो ये मस्जिदें
جو ہمارے لیے فراہم کی جاتی ہیں، یہ مسجدیں صرف نمازوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہاں نماز بھی ہوگی، یہاں تعلیم بھی ہوگی، یہاں تربیت بھی ہوگی، یہاں مکتب بھی ہوگا، یہاں پر مدرسہ بھی ہوگا، یہاں پر چھوٹے چھوٹے ان معصوم بچوں کو تعلیم کا نظم بھی ہونا چاہیے. عصر کے بعد تعلیم کا نظم رکھیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو، مغرب کے بعد تعلیم کا نظم رکھیے اگر نہیں ہے تو. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں شیخ یہ آس پاس میں گھراں تو ہمارے نہیں ہے، دور دور سے ہم کو آنا پڑ، ٹھیک ہے دور دور سے لے کر آ کے چھوڑو. آپ لوگ دور دور سے آپ کے گھر دور ہیں، آپ کے بچے نہیں پڑھ سک رہے، یہاں پر لا کے چھوڑیں. ذمہ داروں کو چاہیے کہ سسٹم بنائیں، ایک رجسٹر بنائیں، کتنے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان تمام جو ہے رجسٹر نام ہونا چاہیے، ان کا فون نمبر ہونا چاہیے. جو بھی عالم صاحب مقرر ہوں گے وہ عالم صاحب کال کر کے پوچھیں گے اگر کوئی بچہ 2 دن اگر نہیں آتا ہے تو بھائی آپ کا بچہ نہیں آیا کیا پرابلم ہے، آپ کی بچی نہیں آ رہی کیا پرابلم ہے. پوچھنا ان بچوں سے، ان ماں باپ سے پوچھو. یہی دوست، یہی آنے والے بچے اس مسجد کے جو ہے امام بننے والے ہیں، یہی آنے والے بچے اس مسجد کے خطیب بننے والے ہیں، یہی آنے والے بچے اس مسجد کے متولی بننے والے ہیں، یہی آنے والے بچے اس مسجد کو اور آگے بڑھانے والے ہیں. ان بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں آپ ماشاءاللہ. اور بالغان کا بھی نظم ہونا چاہیے. سنڈے پروگرام رکھیں آپ لوگ، مغرب کے بعد پروگرام رکھیں، عشاء کے بعد پروگرام رکھیں اور تمام نوجوانوں کو اکٹھا کریں. کوئی بک شروع کر دیں، بس چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنا شروع کریں اور باقاعدہ منظم ان کو پڑھانا شروع کریں، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں. اور سنڈے اگر مارننگ ٹائم ملتا ہے تو فجر کے بعد بٹھائیں، آدھا گھنٹہ تعلیم دیں، نوٹ بک کے ساتھ بٹھائیں، ان کو لکھنے کے لیے کہیں، ان کو پڑھاتے رہیں. آدھے گھنٹے کے بعد سب کو ڈوسا ناشتہ کھلائیں، آپ لوگ اڈلی ناشتہ کھلائیں اور کھلا کر بچوں کو تعلیم دیتے رہیں آپ لوگ. کیوں؟ تعلیم ہی سے مسجد آباد ہو سکتی ہیں دوست. اگر دین معلوم نہیں، اگر قرآن معلوم نہیں، اگر نبی کی زندگی معلوم نہیں، کتنی بھی عالی شان مسجد بنا لو کچھ ہونے والا نہیں. ان مسجدوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ان معصوم بچوں کے ذہنوں کو آباد کرنا ہوگا، ان نوجوانوں کے ذہنوں کو آباد کرنا ہوگا، ان کو سکھانا ہوگا، ان کو سکھانا ہوگا. سکھائے بغیر نہیں آ سکتا دوست. آج امت میں تنقید کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، آج امت میں غلط بولنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج اصلاح کرنے والوں کی کمی ہے. آج ہم کو اصلاح کرنا ہے، بیٹا یہ پڑھو، بھائی یہ پڑھو، بھائی یہ پڑھو، بھائی یہ پڑھو. اپنے کو پڑھانا ہے، اپنی قوم کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم بچوں کو پڑھانا ہے. ان کے لیے مغرب کا نظم رکھو آپ، عصر کا نظم رکھو آپ، اور روزانہ چاکلیٹ کھلاؤ ان کو، ہفتے میں کچھ کھلاؤ ان بچوں کو. اور دیکھو انشاءاللہ یہاں سے پڑھنے والے بچے دھیرے 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 پھر عالم کورس مدرسے میں جائیں گے انشاءاللہ، پھر کسی جو ہے حیدرآباد جائیں گے، عمر آباد جائیں گے، رائے جائیں گے، وہاں سے پڑھ پڑھ کر عالم بن کر یہاں آئیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں. کیوں؟ یہی بچے اس مستقبل کا جو ہے ایک ستارے ہیں. انہی بچوں سے کام لینا ہے ہم تمام کو. یاد رکھنا دوست، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ہاں مسجد تو بنا دی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہم خود بھی نمازی بننا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میرے بچے نمازی بننا تو آپ پہلے نمازی بننا، میری بیوی نمازی بننا تو پہلے ہمیں نمازی بننا ہوگا. نمازی بنے دوست، اب بچوں کو لے کر آئیں، مسجد میں لے کر آئیں. شرارت کرتے مصحف نو پرابلم کرنے دو، نل توڑ رہے مصحف نو پرابلم توڑنے دو. ایک نل توڑے گا تو کیا ہوگا دوست؟ اگر بچہ آتا رہے گا تو نمازی بنے گا انشاءاللہ، مرے دم تک نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، مرے دم تک نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. تو آپ ان کو نمازی بنائیں، خود بھی نمازی بنیں. یاد رکھنا اس گھر میں نماز پڑھنے میں سکون محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ہاں وہ اور کہیں آپ کو مل نہیں سکتا، اور کہیں نہیں مل. اور یہی سوال سب سے پہلا کیا جانے والا ہے، اسی کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. یہاں پر جو سجدے کریں گے نا، یہی سجدہ سب سے پہلا آپ کا جواب بنے گا انشاءاللہ. عصر میں آ رہے ہیں، مغرب میں آ رہے ہیں، عشاء میں آ رہے ہیں، فجر میں آ رہے ہیں، ظہر میں آ رہے ہیں، یہ آپ کا نماز پڑھنا ہی آپ کے جواب ہوگا، آپ کا پہلا جواب ہوگا. یاد رکھنا دوست، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو 5 ٹائم نماز پکا پڑھ لیتا ہوں تو کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے ہم. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ان سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ریزن عبادت, پرپس عبادت, ہی ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. اچھا مول صاحب اپن فجر میں آتے, ظہر میں آتے, عصر میں آتے, شام میں آتے, سمجھے آپ, اور جمعہ کو بھی آتے, جنازہ تو وہ بھی پڑھ لیتے, عید کی نماز سب پڑھ لیتے مول صاحب, پھر اور کیا پڑھنا مول صاحب؟ اتنا پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں ہم, اتنا پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, میری امت کی عمر 50 اور 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی. میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی. اب 60 سال جیتے کہ نہیں جیتے کہ ہم لوگوں تو نہیں بول سکتے, سمجھا. اب ماشاءاللہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ جی لیے, اب آنے والی جنریشن 60 تک پہنچتی نہیں پہنچتی کوئی گارنٹی نہیں. مان لو 60 سال جی بھی لیے ہم لوگ. اگر ایک آدمی 60 سال کی عمر پا رہا ہے, وہ روزانہ 8 گھنٹے سو رہا ہے, تو پوری زندگی میں 20 سال سونے میں گزارتا بیچارہ. 60 سال میں سے 20 سال کیا ہو گئے؟ سونے میں چلے گئے. اب رہے کتنے سال اس کے پاس؟ 40 سال اس کے ہے. 40 سال میں بھی وہ پیدا ہوتی نماز پڑھنا شروع نہیں کرتا. شعور آنے کے لیے, سمجھ آنے کے لیے, جذبے سے پڑھنے کے 15 سال تو چلے جاتے اس کے. ایک 15 سال چلے جاتے, 40 میں 15 مائنس کرے تو 25 سال رہ گئے ہمارے. ان 25 سالوں میں اگر کوئی آدمی روزانہ 2 گھنٹے نماز کے لیے نکالتا ہے تو بھی 25 سال کی مدت میں 2 سال چلر مہینے ہی وہ عبادت کر رہا ہے. پوری 25 سال شعور کی زندگی میں ہر دن 2 گھنٹے اگر عبادت نکالتا ہے تب بھی 2 سال چلر مہینے وہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے. تو گویا اگر میں 60 سال کے بعد مر جاؤں, اللہ کے پاس جاؤں, تو اگر مجھ سے پوچھے کہ اے بندے تو نے میری خاطر کیا کیا, اگر فرشتے حساب بتائیں گے, اگر میں ہر دن 2 گھنٹے نکالتا رہا تب بھی اللہ کے سامنے حساب جائے گا. اے اللہ, یہ تیرا بندہ نور الدین عمری ہے, یہ 60 سال اس کو عمر عطا کیا, اس نے جو ہے بس 2 سال چلر مہینے بات کر کے تیرے پاس آیا ہے. 60 سال کی زندگی میں میری خاطر سے 2 سال جیتا رہا, 58 سال اپنی خاطر جیتا رہا. انجام اللہ کے ہاتھ میں دوست. ہر دن 2 گھنٹے نکالتے ہیں اپن, 2 گھنٹے, ہاں کہاں نکالنا من صاحب؟ ہاں اگر کوئی 1 گھنٹہ نکال رہا روزانہ 5 نماز, فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 10 منٹ, اور عصر میں 10 منٹ, اور مغرب میں 10 منٹ, اور کیا ہے وہ عشاء میں 10 منٹ, اگر ایسا 10 منٹ نکالے تو 1 گھنٹہ ہوتا. پابندی سے پڑھنے والا بھی 1 گھنٹہ ٹائم نکال رہا ہے. اگر 1 گھنٹہ نماز پڑھے دن میں تو بھی 60 سال میں 1 سال عبادت کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہے. 59 سال 59 ایئرس اپنی خاطر جیتا رہا دوست. اب بتاؤ کیا ہو سکتا ہے, اب بتاؤ کیا حال ہوگا وہاں پر. اس لیے ہم جو بھی کر رہے ہیں نا کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں. اب کچھ لوگاں تو ہے جمعہ پڑھتے بیچارے, کیا ہوگا ان کا, اپنے آپ کو دیکھ لیں. ظہر گئی, عصر گئی, مغرب گئی, عشاء گئی, سب گئی, جمعہ آتے ہی ماشاءاللہ نہا کے دھو کے کرتا پائجامہ ٹوپی سرما وہ لگا لے کے آ جاتے. اب خالی جمعہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا اللہ کے پاس؟ اندازہ لگانا, سوچ لینا کیا ہوگا, کیا سوال ہوگا, کیا یہ حال ہے ہمارا دوست. لہذا نماز کی پابندی کریں, گھروں کو آباد رکھیں. ان گھروں کو آباد رکھنے کی ذمہ داری ہماری, ان گھروں کو خوشبودار رکھنے کی ذمہ داری ہماری, ان گھروں کو چمکتا دمکتا رکھنے کی ذمہ داری ہماری, ان گھروں کو خود جو ہے بالکل صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری ہماری. ارے گھر ایسا ہے جس میں 1 دن کا بھی اگر پڑا ہوا ہے نکال کر باہر پھینکیں گے تو بھی اجر ملنے والا ہے ماشاءاللہ. 1 دن کا آپ یہاں سے نکالیں گے تو تب بھی اجر ملنے والا ہے. کسی کی اینٹ لگی ہوئی ہے, کسی کے فین لگے ہوئے ہیں, کسی کا سٹیل لگا ہوا ہے, کسی کا سیمنٹ لگا ہوا ہے, کسی کے جائے نماز لگے ہوئے ہیں, کسی کے وائر لگی ہوئی ہے, کسی کا جو ہے لائٹ لگا ہوا ہے, کسی کے دروازے لگے ہوئے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں پر ان آباد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا دوست,
میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، زندگی میں اپنی سانسیں بند ہونے سے پہلے کچھ ایسا کام کر کے جاؤ، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں کھٹ 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 جمع ہوتے جائیں، کچھ اعمال کھٹ 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 جمع ہوتے جائیں، اور وہ صرف اور صرف مسجدیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، مسجد کبھی ختم ہونے والی نہیں، قیامت تک جگہ رہے گی انشاءاللہ۔ ہم جائیں گے، ہمارے بچے بھی جائیں گے، ہمارے پوترے بھی جائیں گے، ہمارے نواسے بھی جائیں گے، سب جائیں گے، لیکن جگہ مسجد ہی رہنے والی ہے، بدلنے والی نہیں۔ تو اس مقام کے لیے کچھ نہ کچھ زندگی میں کر کے جائیں، اور ایسا کریں کہ اس کرنے کے کام کو، اس کے صدقے کو، اس کے عمل کو، اس خرچ کرنے کو آپ کے علاوہ، آپ کے فرشتوں کے علاوہ، آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ ایسا کام کریں دوست، صرف آپ جانتے ہو، آپ کے لکھنے والے فرشتے جانتے ہو، اور صرف اللہ جانتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ جانے۔ ایسا کام کر کے جاؤ، سمجھے آپ؟ اور یاد رکھنا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بچے ماشاءاللہ جو ہے دعا کریں گے، ہاں کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے دعا کریں گے، گارنٹی کیا ہے مول صاحب؟ اچھا مول صاحب دعا نہیں کرتے، ہم دعا کر رہے ہیں کیا؟ ہمارے دادا چلے گئے، کبھی دعا کرے اپنے دادا کے واسطے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ نانا چلے گئے، کوئی یاد کر رہے ہیں ان کو؟ پردادا چلے، کوئی یاد کر رہے ہیں ان کو؟ ہم اتنا شعور رکھنے والے ٹائم ہے آج ہمارے پاس، نہ ہم دادا کو یاد کرتے ہیں، نہ دادی کو، نہ نانا کو، نہ نانی کو، نہ اپنے والدین کو۔ ہم ہر دن ارلی مارننگ اٹھنے کے بعد فکر تو کر لیتے ہیں، بیگم چکن لانا، مٹن لانا ہے آج، سمجھا؟ ناشتے میں کیا بناؤ گے، لنچ میں کیا بناؤ گے، ڈنر میں کیا بناؤ گے، سودا سب کچھ لا کے دیتے ہیں اپنے خاطر۔ میری ماں قبر میں سوئی ہوئی ہے، اسے کیا عذاب ہو رہا ہوگا، کون سوچتا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے خود سے پوچھے، نہیں کون سوچ رہا ہے دوست؟ ماں قبر میں لیٹی ہوئی ہے، سوچتے ہیں ہم اپنی ماں کے بارے میں، باپ قبر میں لیٹا ہوا ہے، سوچتے ہیں ہم اپنے باپ کے بارے میں، کوئی نہیں سوچ رہا۔ جب ہم نہیں سوچیں گے تو آنے والی جنریشن اور بزی ہونے والی، اور مصروف ہونے والی، ان کا کاروبار اور مصروف کرنے والا ہوگا، وہ یاد رکھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو توفیق دے وہ ضرور یاد کرے گا، لیکن جنرل ایسا فیل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی دعاؤں سے پہلے کچھ کر کے جاؤ، اپنا توشہ خود کر کے جاؤ، اپنی قبر کا توشہ خود کر کے جاؤ، اپنے حشر کا توشہ خود کر کے جاؤ، اپنی پل صراط کا توشہ خود کر کے جاؤ، اپنے سوالات کو آسان کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ، آنے والی نسل پر بھروسہ کر کے جاؤ گے، پچھتا سکتے، ضروری نہیں ہے لیکن پچھتانا پازیبل ہے۔ دوست بیدار ہو جاؤ، کچھ کریں گے، کچھ پلان بنائیں گے، ماشاءاللہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، چلو اس کو اور کیسے آگے بڑھائیں گے، کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میں پیسے دے سکتا ہوں، کیا میں کسی پیسے دلا سکتا ہوں، کیا میں گائیڈ کر سکتا ہوں، کیا میں صاف کر سکتا ہوں، کیا میں پوچھا مار سکتا ہوں، کیا میں جال نکال سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ دوست کرو۔ مسجد کی صفائی کے لیے مؤذن ہی ہونا ضروری نہیں، میں آیا دیکھا کچرا پڑا ہوا نکال کر پھینکو میرے دوست۔ خوش نصیب بندہ ہے مسجد میں جھاڑو دینے والا بھی، خوش نصیب بندہ ہے مسجد کو صاف کرنے والا بھی، خوش نصیب بندہ ہے مسجد میں جھٹکا دینے والا بھی، خوش نصیب بندہ ہے مسجد کے وضو خانے کو صاف کرنے والا بھی۔ یہ صرف نیک بندوں کو ہی اس بات کی توفیق ملتی ہے، یاد رکھنا۔ آپ آگے بڑھ کر کر رہے ہیں، یہ نیکی آپ کے مقدر میں اللہ لکھا ہے۔ آپ شرمائے بغیر کام کرتے ہیں، یہ نیکی اللہ نے آپ کو مقدر رکھا ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مول صاحب میں آٹو چلاتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں مول صاحب؟ اچھا مسجد میں پروگرام ہو رہا، کوئی پامفلیٹ ہے، آپ آٹو میں جا رہے ہیں، آپ لگا کے ادھر ادھر کر کے آؤ۔ رشتہ دار ہیں آپ کے دوست احباب بھائی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ کے دوست باہر ہیں، وہاں یہاں ہیں، بولو ان کو کہ بھائی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اگر آپ کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ گائیڈ کرو، رہنمائی کرو۔ کیوں؟ آپ کی کون سی ایک بات سے اللہ کیا بڑا کام لے سکتا نہیں معلوم۔ کچھ بھی نہیں ہوا تب بھی آپ کے بولنے کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔
تب بھی آپ کی رہنمائی کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اس کو غنیمت سمجھو میرے دوست، اس کو غنیمت سمجھو میرے دوست. اور اس کو آباد رکھنے کے لیے کیا کیا پلان ہو سکتے ہیں. مغرب کا درس ہونا چاہیے ماشاءاللہ مسجد کے اندر. اللؤلؤ والمرجان کتاب ہے، اس کتاب کا درس مغرب میں رکھیں اور تفسیر کتاب لے کر آئیں. فجر کے بعد تفسیر ہونا چاہیے، ہمارے مسجد میں تفسیر ہونا چاہیے. سنڈے پروگرام ہونا چاہیے، ماہانہ واری پروگرام ہونا چاہیے. اور جو ہے یعنی مختلف تعلیم کے جو سورس ہو سکتے ہیں پورے ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم بغیر تعلیم کے آگے نہیں بڑھ سکتے، بغیر معلومات کے آگے نہیں بڑھ سکتے. بغیر معلومات کے آگے بڑھنے والا ٹھوکریں کھاتا رہے گا. بغیر معلومات کے چلنے والا وہ آنکھیں بند کر کے چلنے والوں کے برابر ہے. اب مان لو فار ایگزامپل میں ہوں، اب اگر میری آنکھوں کو اگر پٹی باندھ دی جائے تو ایسا آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا مجھے، ہے نا. اگر میری آنکھوں کو پٹی باندھ دی جائے تو کیا چلوں گا میں؟ آہستہ آہستہ. کہاں ٹھوکر لگتا کی کہاں گرتوں کی، کہاں ٹھوکر لگتا کہاں گرتوں کی. اتنا سلو چلنا پڑتا، سنبھل کے. اگر تیز چلا گر جاتا، ٹکر کھا جاتا، ٹھوکر کچھ بھی ہو جاتا. یعنی پکا ہوتا، یاد رکھنا ایسا بھی نہیں کہ ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا، نہیں پکا ہوتا. تو ان پڑھ جس کو معلومات نہیں قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو وہ بھی ان پڑھ، وہ آنکھوں پر پٹی باندھنے والوں کے برابر ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی اس کا حل نہیں نکلتا. تو آپ دین کا علم حاصل کریں. آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں. بڑے عمر کے لوگ بھی پڑھنا شروع کریں. ایسا نہیں مول صاحب اپن تو 60 سال کو ہوگا، مول صاحب زبان موٹی ہوگی پلٹتی نہیں. نو پرابلم، نہیں پلٹتی پھر بھی کوشش کرو. اللہ کے رسول نے کہا نا، اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا اٹک کے پڑھتا ہے تو ڈبل ثواب ملنے والا ہے اس کو ماشاءاللہ، ڈبل اجر ملنے والا ہے اس کو ماشاءاللہ. تو لہذا بڑوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، نوجوانوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، خواتین کی تعلیم بھی ضروری. سب کے لیے تعلیم ضروری ہے میرے دوست. تعلیم سے ہی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، تعلیم سے ہی مسجدیں آگے بڑھتی ہیں، تعلیم سے ہی مسجد رونق پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیسا بندہ آگے بڑھ سکتا، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر وہی آباد کرتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے. ایمان والے بندوں کو ہی اللہ اگر اس کو آباد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے گھر کی تعمیر میں کتنا حصہ لیتا ہے بندہ؟ ایک معمولی ایک پرندہ ہے، وہ پرندے کا جو گھونسلہ ہے نا، اس گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے تو اللہ اس بندے کو جنت میں گھر کی خوشخبری سناتا ہے ماشاءاللہ. ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی آپ کا کنٹریبیوشن، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی آپ کا حصہ اگر شامل ہو جاتا ہے تو اللہ جنت میں گھر کی خوشخبری سناتا ہے ماشاءاللہ. اور یاد رکھیں ہم مسجد کو آتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی جمعہ حاضر ہو رہے ہیں، مسجد سے ڈبہ کا بھی ڈبہ گزرتا رہتا ہے. آپ کسی مسجد میں یہاں جائیں، کسی اور جگہ بھی جائیں، آپ ارادہ کر لیں بھائی میں کم سے کم 10 روپے تو ڈالوں گا انشاءاللہ، 10 روپے کم سے کم میں ڈبے میں ڈالوں گا انشاءاللہ. جو اللہ توفیق مجھے دے گا ضرور ڈالوں گا انشاءاللہ. یہ نیت کر لو آپ انشاءاللہ. اور کام بڑے بڑے مت کرو، چھوٹے چھوٹے کام سٹارٹ کرو. چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے. چھوٹی نیکی کرنے سے بڑی نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ بڑی نیکی کرنا سوچیں گے نا، مان لو خطبہ سن لیے، خطبہ سنتے ہی ارے مول صاحب تو خطبہ دے دیے ماشاءاللہ بھائی 5000 ڈالنا چاہ رہا ہوں میں لیکن جیب میں نہیں ہے. اب گھر میں جا کے رات میں سوچتا ہوں 5000 دینا ارادہ کرا میں. ابھی یہ 1 فروری سے اسکولاں کھلتے گئے، پھر فیس دینا پڑتا گئے، پھر جو ہے وہ یونیفارم بھی آنا ہے، پھر بکس بھی لینا ہے، رینٹ بھی دینا. مہینہ اینڈنگ میں بھائی رینٹ بھی دینا پڑتا. شیطان آ کے وسوسے پیدا کرتا سارے نہیں یہ مہینے میں نہ کہو، نیکسٹ منتھ میں دیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ منتھ میں آپ دے دیں گے خلاص. نیکسٹ منتھ میں ڈالتے ہی خلاص سمجھو آپ. اس کے بعد اتنے مسئلے آتے. اس کے بعد بھائی اللہ دیا دیں گے انشاءاللہ، اللہ دیا ضرور دیں گے بھائی، کیا ہے ایسا خلاص گول ہو جاتا. سمجھا آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں.
چھوٹے چھوٹے کام کریں اور مسلسل کرتے جائیں, خود بھی کریں, اپنے معصوم بچوں سے بھی کروائیں, اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں. آپ, میں 10 روپے ڈالا, بیٹا تم بھی 10 روپے ڈالو, بیوی بیگم تم بھی 10 روپے ڈالو. انشاءاللہ کس کی نیکی قبول ہوتی نہیں معلوم, کس کے دل سے نکلا ہوا کام, کس کے ہاتھوں سے نکلا ہوا کام کیسا قبول ہوتا نہیں معلوم. میرے دوست, ہر ایک سے کام کروائیں, ہر ایک کو آگے بڑھائیں ماشاءاللہ. اور یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, انشاءاللہ بڑے بڑے کام ہوں گے انشاءاللہ. بستی میں جو بیوائیں ہیں ان کا بھی جو ہے انشاءاللہ ایک نظم ہوگا انشاءاللہ. جو یتیم ہیں ان کا بھی نظم ہوگا انشاءاللہ. جو کاروبار میں مشکلات سے پھنسے ہوئے ان کا نظم ہوگا انشاءاللہ. بیت المال ہوگا انشاءاللہ. یہاں سے بہت سارے کام ہوں گے انشاءاللہ. یہ مسجد ایک مرکز بنے گی انشاءاللہ. یہ مسجد ایک ایسا مرکز جہاں سے تعلیم بھی ہو رہی, جہاں سے تربیت ہو رہی, جہاں سے بیواؤں کا کفالت ہو رہی, جہاں سے نوجوان کو سپورٹ ہو رہا, جہاں سے بڑوں کو سپورٹ ہو رہا. ہر ایک کو خیر اس مسجد سے پہنچنا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ آپ تمام لوگوں کو مل کر کرنے سے ہو سکتا. میرے دوست یاد رکھنا, یاد رکھنا. اور شیطان آ کے وسوسہ وہ ڈالتا رہتا, انہیں ذمہ دار بنتا کہ ہم نہیں بن سکتے, کہ خلاص یہاں سے انہیں پیدا کرتا. میرے دوست, جو کام کرتا انہیں بڑا بن جاتا. یاد رکھنا. آپ گھر میں بیٹھ کے, دیوان خانے میں بیٹھ کے, چبوترے بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں گے نا, اللہ آپ سے کام نہیں لیتا. آگے بڑھو, ہر کام میں اچھے کام میں شریک ہو جاؤ, آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لو, اللہ آپ سے کام لے گا انشاءاللہ. اور یاد رکھنا, آپ لوگ شہد کی مکھی کی طرح بننا ہے. شہد کی مکھی خیر دیتی, خیر دیتی, خیر دیتی ماشاءاللہ. شہد کی مکھی سے صرف خیر آتا ہے ماشاءاللہ, شر کچھ اس سے نہیں آتا ہے ماشاءاللہ. ہم کو ویسے بننا ہے میرے دوست, ہم کو ویسے بننا. یاد رکھنا, زندگی مختصر ہے. یہ کب آنکھیں بند ہوتے نہیں معلوم. آنکھیں بند ہونے سے پہلے کچھ کرو میرے دوست, سانس بند ہونے سے پہلے کچھ کرو میرے دوست. یاد رکھنا, آج ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے دوست 42 ایئرس کے بیچارے, اللہ کے نام بہت کام کرنے والے, بہت کام کرنے والے بیچارے ماشاءاللہ, اچانک وہ کووڈ کا نام لگ گیا. 1 ہفتے 2 ہفتے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. نوجوان بندہ, عالم دین بندہ, کاروبار کرنے والا بندہ, خیر کام کرنے والا بندہ 42 میں اللہ کو پیارا ہو جا رہا ہے. کس کا کیا ٹائم ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا, کون کب جانے والا کچھ نہیں کہا سکتا. پلیز جانے سے پہلے یہ سوچو کہ میرے سے کچھ نہ کچھ کام ہونا, اللہ میرے سے کچھ نہ کچھ کام لینا, مجھ سے کچھ اچھا کام ہو جانا. یہ انٹینشن رکھو, اللہ آپ کی عمر برکت عطا فرماتا ہے. لمبی عمر دو. اگر آپ دعا کر رہے ہیں نا, کوئی کمال نہیں, آپ دعا یہ دو, اللہ اس کی عمر برکت دے, اس کی چھوٹی سی عمر میں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا دینا آپ لوگ انشاءاللہ. پیارے دوستو, میرے کہنے کا مقصد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ مقام اللہ کو پکارنے کا ہے. ہر مسئلہ اللہ کو سنا. آپ لوگ اختلاف ہوا, اے اللہ تو سن. انتشار ہوا, اے اللہ تو سن. جھگڑا ہوا, اے اللہ تو سن. کچھ غلط ہوا, اے اللہ تو سن. اس کو سناؤ, اس سے لڑو, اس سے جھگڑو, اے اللہ یہ ہونا مجھے, اس سے منواؤ. یہ وہ دربار ہے کہیں بند ہونے والا نہیں. یہ عدالت ہے جس کا بھی چھٹی نہیں. یہ عدالت ہے رات میں بھی کھلی رہے گی, دن میں کھلی رہے گی, 24 گھنٹے عدالت کھلی رہے گی. اور اللہ کے دربار پیشی پیش کرو. وہ یہ نہیں کہتا ابھی تیری تاریخ جو ہے بعد میں, اب نہیں, واپس بھی نہیں کرتا ماشاءاللہ. وہ سنتا ہے ماشاءاللہ. اس کو سناؤ. گھر کے مسئلے اس کو سناؤ, بیوی کے مسئلے اس کو سناؤ, بچوں کے مسئلے اس کو سناؤ, تعلیم کے مسئلے اس کو سناؤ, جماعت کے مسئلے اس کو, تعمیر کا مسئلہ اس کو سناؤ. اللہ یہ تیرا دربار ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. اللہ دل میں ڈالنا تیری ذمہ داری, کسی کے دل کو پھیرنا تیری ذمہ داری, کسی کے دل کو مائل کرنا تیری ذمہ داری. اللہ تو دلوں کو پھیر دے. اس سے مانگو دوست, اس سے مانگو. وہی دلوں کو پھیرنے والا, وہی دلوں کو نرم کرنے والا, وہی دلوں کو مائل کرنے والا, وہی نیکی کی توفیق دینے والا, وہی گناہوں سے بچانے والا, وہی ترقی دلانے والا, وہی آفتوں سے بچانے والا, وہی مصیبتوں سے بچانے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری طرح تو ہم تمام کو اس کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, اس مسجد کو رونق سے بھر دینے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہمارے پیسوں کو, ہمارے مال کو اس قدر خوش نصیب بنا دے کہ یہ مال تیرے اللہ کے گھر میں لگ جائیں,
تیرے دربار میں لگ جائے، تیرا دربار آباد ہو جائے، تیرے دربار کا وضو خانہ آباد ہو جائے، تیرے دربار کے اوپر کی منزل آباد ہو جائے، تیرے دربار میں بچوں کو خواتین کو پڑھنا آسان ہو جائے، تیرے دربار کے آس پاس رہنے والوں کو بھی سکون عطا فرما، بھائی ان کے دل میں محبت عطا فرما، رحم عطا فرما، پارکنگ جہاں ہم کرتے ہیں ان کے دل رحم پیدا فرما، اڑوس پڑوس کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری پارکنگ سے چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے جلسوں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے جمعہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے نماز سے تکلیف نہ ہو، باری تعالیٰ ہم کو ہر تکلیف سے محفوظ فرما، ہمارے آس پاس رہنے والوں کو تکلیف سے محفوظ فرما، اس بستی دھرما وارم کو بھی ہر قسم کے آفتوں سے محفوظ فرما، جو لوگ ہمیں آج نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آج نہیں سمجھتے ہیں اے اللہ وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا اے اللہ، ان کے دلوں کو تو پھیر دے، ان کے دلوں میں سمجھ کی توفیق عطا فرما، ان کے سینوں کو تیرے دین سمجھنے کے لیے کھول دے باری تعالیٰ، جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں باری تعالیٰ سود سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو شراب میں پھنسے ہوئے ہیں باری تعالیٰ ان کو شراب سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے باری تعالیٰ، اگر کوئی اپنی لڑکی کی فکر کر رہا ہے کہ رشتے کے تعلق کی فکر کر رہا ہے باری تعالیٰ ان کے لڑکی کے لیے بہتر جوڑا عطا فرما، اگر کوئی لڑکے کے لیے فکر مند ہے ان کے لڑکے کے لیے بہتر جوڑا عطا فرما باری تعالیٰ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، لڑائی سے محفوظ فرما، دشمنی سے محفوظ فرما، شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما، عداوتوں سے محفوظ فرما، بغض سے محفوظ فرما، ہر چھوٹی بڑی دشمنی سے محفوظ فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔